لیکن یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس فتنہ کو دنیا کا کوئی بھی انسان روک نہیں سکتا، یعنی یہ فتنہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ فتنے جو انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے ان کو کیوں تذکرہ کیا گیا؟ ان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ انسان جب وہ فتنہ ظاہر ہو تو اس فتنہ کے نقصان سے بچ جائے، اور اس وقت کیا عمل کرنا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا بیان فرمایا، ان چیزوں کو جان لے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے فتنے کو بیان فرمایا۔ ایک وہ فتنہ جو اپنے اختیار میں ہے اس کو بھی، کہ انسان کا اختیار میں جو کام ہے اس سے رک جائے، اور ایک وہ فتنہ جو اپنی اختیار میں نہیں ہے لیکن جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو اس سے جو مفاسد ہوں گے پیدا، اس نقصان سے بچ جائے۔ اسی نقصان سے بچنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے ان فتنوں کو بیان فرمایا۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رازدار صحابہ بھی کہا جاتا ہے، تمام صحابہ کرام خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فتنے کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے حذیفہ، ہم لوگ خیر کے بارے میں، اچھائی کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، اور آپ شر کے بارے میں، برائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اس لیے کہ آپ لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس خیر کو لوگ حاصل کریں اور اس کام پر عمل کریں، اس کام کو انجام دیں اور ثواب دارین حاصل کریں، اور ہم برائی کا تذکرہ اور برائیوں کو حضور پاک علیہ السلام سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ ان سے بچ جائے اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ تو دونوں چیزوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے بیان فرمایا کہ جو فتنے ظاہر ہوں گے تو بعض میں وہ فتنے ہوں گے جو انسانوں کے اختیار میں ہوگا، اور بعض وہ فتنے ہوں گے جو انسانوں کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنہ سے ڈرائے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا ہے، اور علماء پر جو انبیاء کے واری سے ان پر یہ بات واجب ہے کہ امت کے ایک ایک طبقہ تک اس فتنے کو پہنچائے، اس کے نقصانات کو پہنچائے کہ دجال ہے کیا، جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کے فتنے سے انسان کیسے بچے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قریب اس وقت تک نہیں ہوگی جب مومن اور مشرک میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے دلیل کے بارے میں حجت نہ ہو اور دلیل کے بارے میں جھگڑا نہ ہو، یعنی ایک مومن ہوگا، ایک مشرک ہوگا، کافر ہوگا، دونوں کے درمیان اس بات پر لڑائی ہوگی کہ مومن کہے گا اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہے اور منافق کہے گا کہ ایک ذات نہیں ہے، اور دونوں دلیل دیں گے۔ ایک ایمان والا کی دلیل دے گا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اور ایک کافر کی دلیل دے گا کہ اللہ کی ذات ایک نہیں ہے، لیکن مضبوط جو دلیل ہوگی وہ ایک ایمان والے کی دلیل ہوگی، لیکن ان باتوں میں بھی لڑائی ہوگی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی جب قرآن کریم کا نازل ہونا شروع ہوا تو مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیے، اور وہ اعتراض کیسا تھا وہ آپ سب حضرات سن چکے ہیں، اور سب حضرات کا علم ہے، آپ جانتے ہیں، آپ پڑھے بھی ہوں گے۔ انہی میں سے بعض اعتراضات ایسے بھی تھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے اتاری ہوئی یہ پیغام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نہ آپ رسول ہیں اور نہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے، بلکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔
مشرکین مکہ اور مشرکین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام